ظہور ہوگا، آسمان سے ایک ندا آئے گی، جبرائیل کہیں گے کہ حق علی اور شیعان علی کے ساتھ ہے۔ ایک اور آواز آسمان سے آئے گی کچھ دیر کے بعد، ابلیس کہے گا شیطان کے حق سفیان اور آل سفیان کے ساتھ ہے۔ امام خانہ کعبہ سے رکن یمانی سے ظہور فرمائیں گے۔ جب امام آئیں گے خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر امام ایک طویل خطبہ دیں گے، پھر مولا کہیں گے اے لوگو میں منتقم خون حسین ہوں، اے لوگو میں اپنی دادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لینے والا ہوں، اے لوگو میں قائم آل محمد ہوں، اے لوگو میں مہدی ہوں، اے لوگو میں بقیت اللہ ہوں۔ مولا جب خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ لوگ مولا کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کریں گے، مولا مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے بیچ میں بیٹھ جائیں گے، پھر مولا حکم دیں گے کہ کون ہے اس وقت خادم حرمین شریفین، اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اس وقت حرم کا خادم جو ہے خادم حرمین شریفین سلمان بن عبد العزیز ہے۔ جو بھی اس زمانے میں ہوگا مولا اسے بلائیں گے اور سب سے پہلا جو مولا قتل کریں گے وہ متولی خانہ کعبہ یعنی کہ خادم حرمین شریفین کا کریں گے۔ مولا سب سے پہلا قتل، مولا کہیں گے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، جب پیش ہوگا تو مولا اسے قتل کر دیں گے۔ اور مولا 3 دن مکے میں قیام کریں گے اور لوگ گروہ در گروہ مولا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب 10,000 لوگ مولا کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور مولا کا 10,000 کا لشکر ہو جائے گا، پھر مولا خانہ کعبہ سے نکل کر مدینے کی طرف جائیں گے، مکے سے۔ مولا روضہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگو یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بحر الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے، مولا کہیں گے نہ باہر نکالو۔ باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا، مولا کہیں گے نہ درخت پہ لٹکا دو۔ جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں ایک شخص اور دفن ہے، 30 کو بھی لے کر آؤ۔ مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے۔ سوکھا درخت ہوگا، جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں۔ جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں تو مولا حکم دے گی کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو، ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد مولا کا سفر مدینے سے نجف کی طرف ہوگا، یعنی عراق کی طرف ہوگا۔ جب مولا مدینے سے نکلیں گے عراق کی طرف آئیں گے، جب مولا عراق کی طرف آئیں گے، عراق کی طرف آنے کے بعد مولا حرم امیر المؤمنین میں آئیں گے، آنے کے بعد پھر یہاں سے مولا مسجد کوفہ جائیں گے۔ جب آپ جانتے جب مولا کا ظہور ہوگا تو زمین سے مولا ایک خطبہ ہوگا مولا کا، مولا کہیں گے لوگوں یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، ہیرے ہیں، یہ جواہرات ہیں، یہ سب کچھ مولا حکم دیں گے کہ زمین سونا چاندی ہیرے موتی اگلے گی، اور سب کچھ ایسے ہی پڑا ہوگا کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مولا کہیں گے کہ بھائی بھائی سے اسی کے لیے لڑتا تھا، بیٹا باپ سے اسی کے لیے لڑتا تھا، تم اپنے قرابت داروں کو قتل کر دیا کرتے تھے اسی کے لیے، تم اپنے دوستوں کو دھوکہ دے دیا کرتے تھے اسی مال و دولت کے لیے، جو لینا ہے لے لو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو، کوئی اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اٹھائے گا نہیں۔ آپ جانتے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں کرنسی کیا ہوگی، یعنی پیسے کون سے چلیں گے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو ڈالر ہیں یا روپیے ہیں یا دینار و درہم نہیں چلیں گے۔ اس زمانے میں جب مولا کا ظہور ہوگا تو کرنسی کے طور پر صلوات استعمال ہوگی کہ آل محمد پر صلوات پڑھیے۔ ہر چیز کی ایک قیمت معین ہوگی، یعنی کہ فلاں چیز ہے آپ 5 صلوات پڑھیے، اس چیز کو لے لیجیے، فلاں چیز ہے آپ 10 صلوات پڑھیے، اس چیز کو لے لیجیے۔ اس زمانے میں کرنسی صلوات ہوگی۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا کہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے اور یہ چیز آپ حاصل کر لیجیے۔ جب امام مسجد کوفہ میں پہنچیں گے، مسجد کوفہ میں پہنچنے کے بعد جب امام مسجد کوفہ میں پہنچیں گے، امام منبر پر بیٹھے ہوں گے اور ایک مسجد کوفہ کے منبر سے امام ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ خطبہ جب مولا دے رہے ہوں گے کہ خطبہ بھی ختم نہیں ہوگا، ایک شور مچے گا کہ عزازیل آیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ عزازیل آیا ہے، کچھ لوگ کہیں گے شیطان آیا ہے۔ دیکھیں شیطان ایک صفت ہے، اس کا نام تاریخ میں 2 نام ملتے ہیں، عزازیل ملتا ہے اور ایک اس کا نام حارث ملتا ہے۔ جب یہ آئے گا اس لیے کہ جب اللہ نے کہا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور
اس نے منع کر دیا. جب اللہ نے کہا کہ تو مردود ہو گیا اور تو جنت سے نکل جا, تو اس نے کہا کہ پالنے والے کہ مجھے وقت معین تک دے دے اور مجھے ایک وقت میرا مقرر کر دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے ایک وقت معین تک کی دی. جب یہ مسجد کوفہ میں آئے گا اور وہی آیت پڑھے گا کہ میرا وقت ختم ہو گیا, اور یہ دو زانو ہو کر ابلیس یعنی شیطان عزازیل یہ آ کر بیٹھ جائے گا, دو زانو ہو کر مولا کے ذوالفقار کو مولا نکالیں گے, اس کے بال پکڑیں گے. لکھا ہے بہار الانوار کی روایت, بہت ساری روایت میں بعض میں ہے کہ رسول کائنات جب رجت ہوگی رسول کائنات بہار الانوار کی روایت کہ رسول کائنات کریں گے, لیکن آخری امید جہاں ایک کتاب ہے اور بھی کئی ساری کتب میں یہ موجود ہے کہ امام زمانہ جب یہ اسے قتل کریں گے, جب یہ آئے گا مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوگا تو زانو ہو کر مولا ذوالفقار نکالیں گے, اس کے بال پکڑنے کے بعد اس کے سر اور اس کے تن میں جدائی کر دیں گے. اس کے بعد یہ قتل ہو جائے گا. پھر مولا عراق سے سیدھے اس لیے کہ مولا کا جو سب سے پہلا ہدف ہے, مشن ہے, وہ ہے بیت المقدس کو آزاد کرانا. اور جب مولا عراق سے سیدھے سیریا کی طرف روا دوا ہوں گے, شام میں مولا پہنچیں گے. شام میں پہنچنے کے بعد مولا کی ملاقات شام اور فلسطین کے راستے میں حضرت عیسیٰ سے ہوگی, اللہ کے نبی خدا حضرت عیسیٰ سے ہوگی. لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے بال ہوں گے, بالوں میں پانی پڑا ہوا ہوگا. حضرت عیسیٰ اور مولا کی ملاقات ہوگی اور ایک دریا ہوگا. حضرت عیسیٰ اس دریا پر مصلی بچھائیں گے. جب حضرت عیسیٰ اس دریا پر مصلی بچھائیں گے تو مولا نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ مولا کی اقتدا کریں گے. اقتدا جب پانی پر مولا مصلی بچھائیں گے اور نماز پڑھائیں گے, اس کے بعد پھر فلسطین کی طرف جائیں گے اور ایک طویل جنگ یہودیوں سے ہوگی اور ہیکل سلیمانی کے قریب جا کر مولا جب فتح کر لیں گے. اس لیے کہ ہیکل سلیمانی ایک دیوار ہے جو حضرت سلیمان نے بنوائی تھی. ہیکل سلیمانی کے اوپر ایک قبرستان ہے, وہاں پر آج کے زمانے میں ایک قبر 50 لاکھ ڈالر کی بھی بکتی ہے. ایک دو ملین ڈالر کی, 5 ملین ڈالر کی قبر ملتی ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ان کا رہنما یعنی دجال جب ظہور کرے گا, جب دجال آئے گا ظاہر ہوگا, تو یہاں جب وہ پہنچے گا یہاں سے ظہور کرے گا, اور جو لوگ یہاں دفن ہوئے ہیں یہ اس کے خاص مقربین میں سے ہوں گے, یہ اس کے خاص لوگ ہوں گے, وہ انہیں اٹھا کر زندہ کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا. جب مولا ہیکل سلیمانی کے قریب پہنچیں گے اور مولا بیت المقدس کو آزاد کر لیں گے, جنگ مولا فتح کر لیں گے. مولا کی جنگ فتح کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کے قریب مولا